السلام علیکم۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اے میرے رب، ہماری گھریلو مشکلات کو حل فرما، آمین۔ اللہ نے یقین، دعا، صبر بنایا ہی تمہارے سکون کے لیے ہے۔ تمہاری آزمائشوں میں راحت کی وجہ تہجد کو بھی تمہیں بنایا ہے، تاکہ تمہارے دل میں یہی سوچ تمہیں پرسکون رکھے کہ خاموشی میں سنائی گئی دل کی باتیں اور اس کی محبت میں سکون لینے کے لیے تہجد کے وقت جاگنا، تاکہ تمہاری مشکلات میں آسانی رہے اور تم اس سے زیادہ سکون کی تلاش میں رہتے ہو جو تمہیں تکلیف میں بھی راحت دے، جو تمہیں حوصلے سے تھامے رکھے اپنے اللہ کی محبت کے سائے میں، تمہیں یوں ہی صبر سے مانگنا سکھاتا رہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، وہ اللہ جہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جو تمہارے غم بڑھ جائیں، تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پاک پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا، ایک طرف کا پانی میٹھا خوشگوار اور دوسرا تلخ بدمزہ ہے۔ اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنائی۔ جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔ اے بندہ مومن، حسد نہ کیا کرو، ایسا کر کے تم اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہو، کیونکہ حسد کرنے کا مطلب اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ چھوڑ دے فکر اس بات کی تجھے کم ملا ہے اور اسے زیادہ ملا ہے۔ اللہ کی قسم، جو تیرے نصیب میں ہے وہ نہ کوئی تجھ سے چھین سکتا ہے، نہ ہی کوئی کم کر سکتا ہے، وہ تجھے مل کر رہے گا۔ بس اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھ، جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹوکر کھاتا ہے، اور دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔